السلام علیکم پاکستانی بہن بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ سے ٹھیک ہے؟ آج جب میں نے صبح اٹھ کے خبریں کھولی تو جناب وہ ذکر خط ٹاک شو دیکھنے لگا تو اس میں بھی ذکر خط، یہ خط ہمیں لے کے بیٹھ گیا ہے۔ کوئی زمانہ ہوتا تھا نا، لوگ ان عشق میں شوقیوں کے خطوں کے مزے لیا کرتے تھے۔ اب تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں نا تو ہمارے وقت کے وزیر اعظم کو کہا گیا تھا کہ آپ خط لکھیں، عدالت نے کہا تھا خط لکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا سوئٹزرلینڈ میں مال کے لیے، تو اس وقت ہم نے سیٹ چھوڑ دی لیکن خط نہیں لکھا، کیونکہ ہم کسی بھی حقیقت میں جانا نہیں چاہتے۔ پیارے پاکستانیوں، کہیں نہ کہیں تو حقیقت میں جانا پڑے گا، آپ کو اس کا کھوج لگانا پڑے گا۔ عزت، غیرت، آبرو وہ قوم خاندانوں کی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس نے وزارت چھوڑ دی لیکن خط نہیں لکھا۔ پھر ہماری عدالتوں میں کچھ کرتے دھرتوں کے کیس چلتے تھے، پھر ہمارے لیے خوبصورت خط قطر سے آ گیا جی، ایک شہزادہ صاحب نے ہمیں خط بھیجا۔ کچھ عرصہ خوب انجوائے ہوا ٹاک شو میں، خبرناموں میں، پھر اس کو دفنایا گیا۔ وہ آج تک دفن نہیں ہوا، کوشش کر رہے ہیں دفن ہو جائے۔ پھر یہ خط آ گیا، یہ خط غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا۔ اب جناب وہ خط جو ہے نا، اس کو ہم بجائے اس پہ غور و فکر کریں، ہم نے اس خط کا تماشا بنا دیا اپنے گھر کا۔ یعنی کہ جہاں نہیں بتانا تھا اس پہ بھی بتایا، اچھے لوگ بھی اس پہ ذکر کر رہے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمیں لے کے بیٹھ گیا خط۔ تو بات صرف اتنی سی تھی، جدید ٹیکنالوجی آ گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن ہم آج بھی دیوانے ہیں خطوں کے۔ خط پھر خط ہوتا ہے نا۔ پیارے بھائیوں، غور و فکر کرو، ان خطوں کو بھی دماغ میں رکھنا، اس خط کو بھی دماغ میں رکھنا جو نہیں لکھا تھا، اس قطر والے خط کا بھی دماغ میں رکھنا جو آیا تھا۔ ووٹ دیتے وقت اپنا بھی خیال رکھنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا بھی خیال رکھنا۔ کسی نے تو جواب دینا ہے نا خط کا۔ کسی غلط بندے کے اڈے چڑھ جائے تو پھر پوچھ پرتیب تو کرنی پڑتی ہے نا، خط کی کیسے آیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو پوچھا نہیں، وہ سب کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، ہم نے صرف اس کا ڈنڈورا پٹا ہے۔ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خط ہے تو جناب ہماری، ہم سپر پاور ہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں، ہمیں کس نے جناب للکارا ہے، جو تلاشی دیتے ہوئے کپڑے پورے اتار دیتے ہیں، اور جن کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہوتا ہے لیکن اس کی ہم بےزتی کروا دیتے ہیں۔ ہم جناب یہ تقریروں میں اچھل کے لگتے ہیں۔ اگر یہی کام اچھے طریقے سے ٹیبل پہ جواب دیا جائے نا تو اسے کہتے ہیں مردانگی۔ جنگیں ہمیشہ ٹیبلوں پہ جیتی جاتی ہیں، میدانوں میں نہیں۔ میدانوں میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یوکرین کا حال دیکھ لیں۔ لیکن افسوس، یہ خط آپ بھی انجوائے کریں۔ ٹی وی والوں کو بھی ٹائم لگ گیا، ان کی بھی بسکٹ بک رہے ہیں، اخباریں بک رہی ہیں، عوام بھی شغل میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا پیارے بھائیوں، اس کو شغل میں نہیں لینا۔ عراق، سیریا، لیبیا، افغانستان، ان سب کو دل و دماغ میں رکھنا۔ ہم ایسے میلے وقوف میں رہتے ہیں نا کہ خیال کرنا اپنا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور آخر میں پڑھتے رہو خط، انجوائے کرو اس خط کو۔ خط، خدا حافظ۔